بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کی پراپرٹی پاکستان میں واقع ہے اور اب آپ اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ خود پاکستان میں مقیم نہیں ہیں بلکہ کسی اور کنٹری میں مقیم ہے، وہ یو کے ہو سکتا ہے، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، ترکی یا کوئی بھی سعودی عربیہ، کوئی بھی کنٹری ہو سکتا ہے، تو اب آپ اس کو جب پراپرٹی کو بیچنا چاہیں گے تو آپ کو ایک عدد ڈیڈ جس کو پاور آف اٹارنی کہا جاتا ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنی پڑے گی اور فارن کنٹری سے پاکستان میں بھیجنی پڑے گی۔ اب یہ پاور آف اٹارنی کیسے تیار کی جاتی ہے، کیا اس کے کنٹینٹس ہو سکتے ہیں، اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ڈیٹیل ویڈیو ہوگی، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب یہ جو آپ کی پراپرٹی ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کی سول اونرشپ میں ہو، آپ کے یعنی 100% اس میں شیئرز ہوں، اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ پراپرٹی وراثتی ہو، آپ بھی اس میں مالک بنے، یعنی آپ کے والد کی ملکیت تھی، ان کی وفات ہوگی، ان کی وفات کے بعد آپ وہ جو پراپرٹی ہے وہ آپ کو انہیرٹ ہوئی اور آپ کے ساتھ دیگر کو اونرز کو بھی انہیرٹ ہوئی، دیگر جو وارثان ہیں تو اس میں وہ مینشن کریں گے۔ یہ اسپیسیفکلی وہی فارمیٹ ہے جو انہیریٹڈ پراپرٹی کا ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، کسی بھی کنٹری کے لیے اپلائی کروانا ہے، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، ترکی وغیرہ کے لیے، یا پھر کوئی بھی لیگل ڈرافٹنگ کروانی ہے تو گیون نمبر 0303582907 پر صرف واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے پاور آف اٹارنی فرام ابروڈ تو میں ایک آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں ایک کمپلیٹ پروسیس بتا چکا ہوں کہ اگر فارن کنٹری سے کوئی پاور آف اٹارنی یہاں پر پاکستان میں آتی ہے تو اس کو رجسٹرڈ کیسے کروایا جاتا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے 12 منٹ اور 14 سیکنڈ کی، اس کو آپ براؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جنرل پاور آف اٹارنی، اس کے بعد نو آل مین بائی دیز پریزنٹس کے بعد آئی، اپنا نام، ولدیت، ایڈریس، اس کے بعد پاکستانی پاسپورٹ نمبر جو بھی ہے، اور کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر، یہ تمام چیزیں مینشن۔ اب یہ تمام چیزیں اس کی مینشن ہوں گی جو اٹارنی دے رہا ہوگا جو فارن کنٹری میں مقیم ہوگا۔ یہاں پہ میں نے رفلی سا یو کے لکھ دیا ہے، جو بھی آپ کا اگر یو کے میں ہے تو یو کے کا ایڈریس لکھیں، یو ایس اے تو یو ایس اے کا ایڈریس لکھیں، کوئی بھی کنٹری ہے تو آپ نے اپنا ایڈریس اسپیسیفکلی یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ڈو ہیئر بائی ڈکلیئر دیٹ لیٹ، اب یہ چونکہ وراثتی جائیداد تھی، اس کے والد کی ملکیت تھی، اس کے بعد ان کو انہیرٹ ہوئی، اس کا کچھ شیئر تھا۔ اب یہ کمپلیٹ ہاؤس کے بارے میں نہیں دے سکتا کیونکہ اس میں یہ سول اونر نہیں ہے بلکہ اس کا کچھ شیئر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو وراثت میں آئی ہے، اگر 5 مرلے کا مکان ہے تو اس کا ہو سکتا ہے 1 مرلے کا اس میں شیئر ہو، 1.5 مرلے کا شیئر ہو، تو یہ جس کا اس کا جتنا بھی شیئر ہے اس حد تک یہ اٹارنی دے سکتا ہے۔ یہاں پہ ڈکلیئر کے بعد دیٹ ریلیٹ راجہ عابد، اب یہاں پہ اپنا وہ لکھیں، حوالہ دے دیں کہ آپ کے والد صاحب اس مکان کے مالک تھے، کس ڈیڈ کے ذریعے مالک بنے، اور والد صاحب آپ کے کب ایکسپائر ہوئے، اور اس کے بعد وراثت نامہ آپ کا بنا، اس کے بعد آپ اور دیگر وارثان جو ہیں وہ ڈیکلیریٹی ڈگری کے ذریعے مالکان وہ کب جو ہے وہ وارثان وغیرہ بنے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھیں کہ دیٹ لیٹ راجہ عابد سن آف نصیر احمد لیٹ واز دی فادر آف ایگزیکیوٹنٹ who was the owner in possession of house number، اتنا اس کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ کون سا ہاؤس تھا، گلی نمبر، ایڈریس تمام یہاں پہ لکھنے کے بعد وائڈ رجسٹرڈ سیل ڈیڈ نمبر، وہ کس ڈیڈ کے ذریعے مالک بنے، اس کے پاس ہو سکتا ہے ان کا بھی وراثتی انتقال ہو سکتا ہے ان کے پاس گفٹ ڈیڈ ہو، تو جو بھی ڈیڈ تھی جس ڈیڈ کے ذریعے وہ مالک بنے یہاں پہ اس کا مینشن کریں، ڈیٹ آ جائے گی رجسٹرڈ ود سب اسٹار اور جو بھی آپ یہاں پہ رجسٹریشن جہاں پہ ہوئی، اور یہاں پہ آپ سیکنڈ پہ لکھیں پیرے پہ کہ دیٹ دی فادر آف ایگزیکیوٹنٹ راجہ عابد ہیز ایکسپائرڈ آن 10/3/2019، یعنی اس تاریخ کو ان کی وفات ہوئی۔ آفٹر دی ڈیتھ آف ڈیسیزڈ آئی ایگزیکیوٹنٹ / پرنسپل، اب جو اٹارنی دے رہا ہوتا ہے اس کو پرنسپل کہا جاتا ہے، اور جو اٹارنی لینے والا ہوتا ہے، جو اٹارنی ہولڈر ہوتا ہے اس کو اٹارنی کہا جاتا ہے، یا پھر آپ جنرل اٹارنی یا اسپیشل اٹارنی جو بھی اٹارنی ہے۔ یا اس کے بعد along with others are the surviving legal heirs of deceased، میں بھی اس میں وارث ہوں اور دیگر وارثان بھی شامل ہیں۔
کس کے متوفی کے. ان دس ریگارڈ ڈیکلیریٹی ڈگری, اب یہ آپ کو یہ بھی لازمی چاہیے ہوگی, وراثت نامہ جس کو کہا جاتا ہے سول کوڈ جاری کرتی ہے. ڈیکلیریٹی ڈگری / ہیئرشپ سرٹیفکیٹ ہیز آلسو بین گاٹ ایشوڈ بائی دی کورٹ آف چودھری اسماعیل تصور اختر سول جج کلاس 2 راولپنڈی وائڈ ہز ججمنٹ اینڈ ڈگری ڈیٹڈ, کہ کس تاریخ کو وراثت نامہ جاری ہوا, کس کورٹ نے جاری کیا. اس کے بعد آپ اپنی یہاں پہ اس کے نیکسٹ جو پیرا ہے اپنی وجوہات لکھیں کہ آپ کیوں اٹارنی دے رہے ہیں, کس وجہ سے دے رہے ہیں. اگر آپ فورن کنٹری میں مقیم ہیں تو آپ وہ وجوہات لکھ سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان میں مقیم ہیں تو پاکستان میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں کس وجہ سے نہیں دے رہا, میں بزی ہوں, یا جو بھی آپ کی وجوہات ہو سکتے ہیں. اب یہاں پہ that I being staying abroad unable to supervise manage the above said property to the extent of my share. اب یہاں پہ پھر میں نے my share کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ پوری مکان کا نہیں دے سکتا بلکہ اس کا جو شیئر بنتا ہے اس شیئر کی حد تک یہ دے سکتا ہے. So hereby appoint, constitute and nominate my real sister, جو بھی آپ کا یہاں پہ جس کو اپوائنٹ کر رہے ہیں, آپ کا بھائی ہے, بہن ہے, والد والدہ, دوست عزیز وغیرہ, جو بھی آپ کا یہاں پہ اس کا لکھ سکتے ہیں کہ میرا کزن ہے, ریلیٹیو ہے. اب اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر آ جائے گا, اس کا ولدیت آ جائے گی, یا ڈاٹر آف جو بھی لکھ سکتے ہیں, اس کا ایڈریس آ جائے گا. پنجاب پاکستان ٹو ڈو فالوئنگ ایکٹس deeds and things on my behalf in respect of above said property to the extent of my share. یعنی میں اپنی پراپرٹی جو بھی میری اوپر انہیریٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں دے رہا ہوں, لیکن اس میں سے بھی جو میرا شیئر بنتا ہے اس حد تک دے رہا ہوں, کمپلیٹ کا میں نہیں دے رہا. اب کون کون سے اختیارات ہیں, کافی سارے یہاں پہ میں نے لکھ لیے ہیں, اس کو اب میں نے ایک تو ہائی لائٹ کر دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. نمبر فرسٹ پہ ٹو مینیج, لک آفٹر, سپروائز دی پراپرٹی. اب یہاں پہ آپ کو بار بار پراپرٹی لکھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ اوپر یہاں پہ مینشن کر چکے ہیں کہ میں اس پراپرٹی کے بارے میں دے رہا ہوں اور اس پراپرٹی میں جو میرا حصہ بنتا ہے اس حد تک دے رہا ہوں. سیکنڈ پیرے پہ ٹو انٹر انٹو ایگریمنٹ ٹو سیل. اب اس کو بھی میں نے ہائی لائٹ کیا اور یہاں پہ سمپل یہ لکھا ہے کہ اقرار نامہ بے کر سکتا ہے کسی بھی پرچیزر کے ساتھ. یہ میں نے اس وجہ سے لکھا ہے کیونکہ ایک میں ججمنٹ پڑھ رہا تھا, اس میں کورٹ کہتی ہے کہ جو بھی آپ اٹارنی دیتے ہیں اس میں اسپیسیفکلی آپ اس میں اختیارات دیں جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں. اگر بیچنے کا تو بیچنے کا لکھیں, لیکن اس سے پہلے جو اقرار نامہ تحریر ہوتا ہے اس کا اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لازمی یہاں پہ مینشن کریں کہ ٹو انٹر انٹو ایگریمنٹ ٹو سیل. تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے ٹو انٹر انٹو ایگریمنٹ ٹو سیل ٹو گیٹ ارنسٹ منی. ارنسٹ منی وہ جو زر بیانہ ہوتا ہے, بیانہ کی رقم ہوتی ہے, اور انٹائر سیل کنسیڈریشن یا کمپلیٹ سیل کنسیڈریشن جتنے کا بھی اس نے بیچا ہے یا بیچے گا وہ وصول کر سکتا ہے. ٹو ایگزیکیوٹ سیل ڈیڈ یعنی بے نامہ. یہ جو سیل ڈیڈ ہوتے ہیں یہ بے نامہ ہوتا ہے, اس کو رجسٹری کہا جاتا ہے بے نامہ. اور یہ جو ایگریمنٹ ٹو سیل ہے یہ اقرار نامہ بے ہوتا ہے جس میں بیانہ وغیرہ وصول کیا جاتا ہے. اور سیل ڈیڈ میں کمپلیٹ ایک پروسیس ہو جاتا ہے, ایک رجسٹرڈ ہو جاتی ہے سب رجسٹر آفس میں ان فیور آف اینی پرچیزر. اس کے بعد جو تھرڈ والا پیرا ہے ٹو ریٹین, یہ ایک جنرل سی آپ اس میں کلاسز لکھ سکتے ہیں کہ کیا 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 وہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی اوپر تو ہم نے اسپیسیفکلی مینشن کر دیا کہ وہ بیچ دے, بیانہ وصول کرے, ایگریمنٹ کرے. اس کے بعد آپ جنرل سے لکھیں ٹو ریٹین, ٹرانسفر, سیل, ہائر, لیز آؤٹ, سرنڈر, لیز, gift out, redeem, rent out, convey, encumber, mortgage, exchange, settle, adjust, dispose of, construct, build up, to appear before sub-registrar or any other competent authority or officer for transfer of the above said property and present the necessary documents. اس کے بعد جو نیکسٹ والا پیرا ہے یہ تو ہو گیا کہ وہ بیچے, انکمبر کرے, مورٹگیج کرے, ایکسچینج کرے, سیٹل کرے. اس کے بعد یہاں پہ جو نمبر 4 والا پیرا یہاں پہ آپ لکھیں کہ وہ کرایہ نامہ بھی ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے, کرایہ دار بھی رکھ سکتا ہے. ٹو سائن اور ایگزیکیوٹ rent agreement, lease agreement with the tenants and receive rent money and to take requisite steps for the ejectment of tenants. یعنی اگر وہ پہلے تو آپ لکھیں کہ کرایہ دار وہ رکھ سکتا ہے, لیکن اگر وہ مسئلہ مسائل کرتا ہے, کرایہ دار ادا نہیں کرتا کرایہ وغیرہ, تو اس کی ایجیکٹمنٹ بھی فائل کر سکتا ہے کورٹ میں. اس کو بے دخلی کہا جاتا ہے, یہ کورٹ میں فائل کی جاتی ہے رینٹ ٹریبیونل میں. اب یہاں پہ اس کے بعد جو نمبر 5 والا پیرا ہے ٹو پرچیز اسٹامپ پیپر. ظاہر بات ہے اب وہ اس کو اسٹامپ پیپر پرچیز کرنے پڑ سکتے ہیں. اگر اٹارنی فارن سے ہے تو وہ ایڈہیسو اسٹامپ پیپر, اسپیشل ایڈہیسو اسٹامپ پیپر یا جو اسٹامپ پیپر ہوتے ہیں وہ بھی پرچیز کر سکتا ہے. یا اس نے اگر اپنے جو پراپرٹی سیل آؤٹ جب کرے گا تو بے نامہ کے لیے اس کے جو اسٹامپ پیپر پرچیز کرنے پڑ سکتے ہیں. ویسے تو یہ خریدار کی اس کی جو ہے اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اس کے یہ ایکسپینسز اس پہ لاگو ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ مرضی آپس کی آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہے, سیٹلمنٹ ہے کہ بے شک آپ کریں یا وہ پرچیزر کرے اس پہ ایکسپینسز رجسٹری پہ. ٹو پرچیز اسٹامپ پیپرز آر کورٹ فیس اینڈ آر ٹو ریفنڈ دی سیم. اس کے بعد جو نمبر 6 والا پیرا ہے
to appoint any advocate, pleader, legal practitioner, special attorney, sub agent, etc. یہ تمام لکھنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی آپ نے انڈورسمنٹ بھی بنانی ہے. جب یہ پاکستان میں آئے گی تو اس کی انڈورسمنٹ بنائی جائے گی, اس کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے اس کی کیا ورڈنگ ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ اس کے بعد جو نمبر 7 والا پیرا ہے, to appear and represent me in the registration authorities, board of revenue, rehabilitation department or any other department, institution, organizations, court, civil, revenue or criminal. اس کے بعد whether original or appellate. اس کے بعد نمبر 8 والے پیرے میں اگر کوئی مسئلہ مسائل بن جاتا ہے, کوئی کورٹ کیس فائل کرنا پڑ جاتا ہے یا آپ کے خلاف کوئی کیس فائل ہو جاتا ہے تو اس کو بھی یہ دفاع کر سکتا ہے. ٹو سائن, ویریفائی اینڈ فائل plaints, written statement, petitions, applications, claims and objections, memorandum of appeal and any kind of instrument, and to file them in any court یا forum. اس کے بعد to sign, execute affidavits, indemnity bond, surety bond and undertakings. نمبر 10 والا پیرا ہے to compromise or withdraw cases to confess judgment. ابھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو اختیار دے سکتے ہیں یہ والے یا نہیں, کہ وہ کمپرومائز کر سکے یا کیس کو withdraw کر سکے یا نہیں کر سکے, لیکن آپ نے جو اختیارات دینے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے, وہ آپ دیں نہ دیں, کیونکہ آپ کی پراپرٹی ہے تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس حد تک اختیارات دے سکتے ہیں. ٹو کمپرومائز اور withdraw cases, to confess judgment and to refer case to arbitration, to file and receive back documents, to deposit and withdraw money and to grant receipt thereof. To apply for inspection and to inspect records, to accept service of any summons, notice or writ issued by any court or office. اس کے بعد to apply and to receive compensation from any authority, to pay the cost, dues and all taxes, up to apply any loan giving agency, institution, bank for loan and to obtain the same. یعنی کہ وہ قرضہ بھی حاصل کر سکتا ہے اس شیئر کے حد تک جتنا بھی اس میں شیئر ہے آپ کا. اس کے بعد to sign and thumb impress on all the documents. اس کے بعد generally to do all and each and every acts یا things requisite for the above for the purposes stated above and for the purposes which are omitted and are to be done. یعنی جتنے اوپر ہم نے مقاصد بیان کیے ہیں یہ تو وہ کر سکتا ہے اور بھی وہ امور سر انجام دے سکتا ہے اسی پراپرٹی کی حد تک جو ہم نے اوپر بتایا ہے کہ ہماری شیئر کی حد تک, لیکن وہ یہاں پہ وہ مقاصد مینشن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ مقاصد یہاں پہ مینشن نہ ہو, تو اس وجہ سے ویسے تو کافی جنرل سی جو وسیع اختیارات دے چکے ہیں ہم, لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسی ضرورت پڑ جائے تو اس وجہ سے یہ آپ لائن لکھ سکتے ہیں یہاں پہ. in witnesses whereof we have put our respective hands to this deeds of general power of attorney on date آ جائے گی, منتھ آ جائے گا, ایئر آئے گا, in the presence of the following witnesses. اب یہاں پہ ایگزیکیوٹنٹ کا یا جو پرنسپل ہے اس کا نام آ جائے گا, ولدیت, آئی ڈی کارڈ نمبر, پاسپورٹ نمبر دوبارہ یہاں پہ ریپروڈیوس کر دیں, 2 گواہان آ گئے. اس کے بعد جب یہ آپ اٹارنی وہاں پہ پرنٹ آؤٹ کریں گے, کونسولیٹ پاکستانی جو کونسولیٹ ہے ایمبیسی ہے اس کے تھرو یہاں پہ بھیج دیں گے. کمپلیٹ پروسیس کی ویڈیو میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں, آپ براؤز کر کے میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. جب یہ پاکستان میں آ جائے گی تو اس کو انڈورسمنٹ, اس کو ایک الگ سے پیپر پہ, اگر اسٹامپ پیپر آپ نے پرچیز کیے تو اسٹامپ پیپر پہ پرنٹ کر دیں. اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو انڈورسمنٹ کیسے بنے گی. پریزنٹڈ فار رجسٹریشن دس جنرل پاور آف اٹارنی بائی رضوانہ ناز. اب یہاں پہ جو اٹارنی ہولڈر ہوگا وہ اس کو یہ دستاویزات تیار کرے گا, اس طرح کی ایک انڈورسمنٹ تیار کرے گا اور سب رجسٹرار آفس میں لے کر جائے گا اور اس کو یہاں پہ سگنیچر کر کے جمع کروا دے گا. باقی جو بھی ڈاکومنٹس اس کے ہوں گے, اس کے اونرشپ کے ڈاکومنٹس, یا وہ آپ میری ڈیٹیل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ CNC نمبر آ جائے گا, ڈاٹر آف ایڈریس وغیرہ, اور یہ کون ہے یہاں پہ ود ان بریکٹ لکھ سکتے ہیں کہ یہ اٹارنی ہولڈر ہے, یعنی جس کو اٹارنی دی گئی ہے. اور اس کے بعد بفور می ایٹ دی آفس آف سب رجسٹرار راولپنڈی, جو اس کا ڈیٹ آ جائے گی کہ کس طریقے کو سب رجسٹرار آفس میں یہ جو ڈیڈ ہے یہ پیش کی گئی. یہاں پہ اٹارنی ایگزیکیوٹنٹ لکھ دیں, اٹارنی ہولڈر لکھ دیں, اس کا نام, اس کے بعد اس کا جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے, یہاں پہ سب رجسٹرار راولپنڈی آئے گا. یہ آپ 2 لائنیں لکھ سکتے ہیں یہاں پہ. ایگزیکیوشن اینڈ کمپلیشن آف دس جنرل پاور آف اٹارنی ہیز بین ایڈمیٹڈ بائی ابو ایگزیکیوٹنٹ ہو سبسکرائب ٹو اینڈ ابائڈ بائی آل دی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ان دی باڈی آف دس ڈیڈ. دی ایگزیکیوٹنٹ از آئیڈینٹیفائڈ بائی. یہاں پہ 2 گواہان کے نام آ جائیں گے. جب بھی آپ یہاں پہ رجسٹرڈ کرائیں گے تو آپ کو 2 گواہان کی ضرورت پڑے گی. یہاں پہ نام, ولدیت, ایڈریس اور آئی ڈی کارڈ نمبر, موبائل نمبر وغیرہ لکھ سکتے ہیں دونوں کے. اس کے بعد پھر ایگزیکیوٹنٹ جو بھی اٹارنی ہولڈر ہے, اس کے یہاں پہ نام اور پاسپورٹ نمبر, آئی ڈی کارڈ
लैंड में जो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, 2 गवाहान के सिग्नेचर आ जाएंगे, सब रजिस्ट्रार रावलपिंडी, और उसके बाद ये अपने जो सर्टिफिकेट है ये बिल्कुल एज इट इज रिप्रोड्यूस कर देना है। बेशक वो जो पहला वाला स्टैम्प पेपर पे आपका ये प्रिंट आउट करेंगे उसकी बैक साइड पे भी ये कर सकते हैं सर्टिफिकेट, बिल्कुल एज इट इज, कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं करनी, बस ईयर आप चेंज कर दें। अगर आप 2021 है, 22 है, 23 है, जो भी आपका यहाँ पे ईयर है यहाँ पे सिंपल आपने वो चेंज करना है। बाकी बिल्कुल रजिस्ट्रेशन नंबर एज इट इज ब्लैंक छोड़ दें, ताकि जब ये अटॉर्नी रजिस्टर्ड हो जाए तो उसको एक नंबर लग जाता है, बुक नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, उसके पेजेस नंबर जहाँ पे वो चश्मा होती है, ये तमाम चीजें यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज रिप्रोड्यूस कर दें। यहाँ पे सब रजिस्ट्रार रावलपिंडी।